السلام علیکم جناب محترم، یہ میں نئی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو نیکسٹ ویڈیو ہے آپ کو وہ اینڈ اسکرین میں مل جائے گا، اور گزشتہ جو آپ کو یعنی کہ اس ویڈیو سے جو گزشتہ ویڈیو ہے اس کا لنک آپ کو میرے کسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا، ہے نا، سب سے اوپر۔ تو اب میں آپ سے یعنی کہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو پوری دیکھیں، ہے نا۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ میں نے جیسا پچھلی ویڈیو میں نے اہل بیت کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، کہ میں نے کہ جو بھی ڈسکس کیا تھا وہ آپ میرے کسی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ لنک میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اس ویڈیو کا، یعنی کہ اس نئی ویڈیو کا۔ بات یہ ہے کہ آپ ہے نا، یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں سمجھے، یعنی کہ جو گزشتہ ویڈیو ہے وہ تو ہے، جو پچھلی ویڈیو ہے ابھی لیکن ابھی وہ ویڈیو اپنی جگہ پر قائم ہے، اور یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے نا۔ دیکھیں، جیسے اہل بیت ہیں، اہل بیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، مختلف دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا، ہے نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے نا، یعنی کہ یہ سب آپس میں ایک ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہیں، ہے نا، تو یہ سب ایک ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص ہو جیسے وہ بدمعاش ہو، ہے نا، گنڈا ہو، ظلم کرے، تباہی پھیلائے، کسی کا حق مارے۔ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اپنے آپ کو سید بولتا ہے، تو آپ اسے سید نہیں مانے، ہے نا۔ آپ کا حق مارتا ہے، یعنی کہ حقیقت میں حق مار رہا ہے نا، انصاف کے خلاف ہے۔ آپ خود مظلوم ہیں، آپ شریف ہیں، اچھے انسان ہیں۔ اگر آپ اچھے انسان ہیں، مظلوم ہیں، شریف ہیں، تو کوئی سید بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کا حق نہیں مار سکتا، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی حق مار سکتا ہے، شریف انسان کا کوئی حق مار سکتا ہے، اچھے انسان کا کوئی حق مار سکتا ہے نا۔ حق کوئی بھی نہیں مار سکتا، نہ کوئی ولی مار سکتا ہے، نہ کوئی سید مار سکتا ہے، اور یعنی کہ نہ کوئی عالم مار سکتا ہے، نہ فاصل مار سکتا ہے نا، کوئی بھی حق نہیں مار سکتا۔ تو اب دیکھیں، جیسے، اور آپ ایسا بھی نہیں سمجھنا کہ کسی کا مثال کے طور پہ جس کے بارے میں آپ کو پکا یقین ہے کہ وہ یعنی کہ جیسے وہ سید ہے نا، یا اس کا ابو کوئی پیر ہے، یا اس کا دادا کوئی پیر تھا، ہے نا۔ آپ لیکن جو وہ شخص ہے وہ ظلم کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے نا، تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس کو ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے، اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے،
بھائی اس کا ابو پیر تھا یا اس کا دادا پیر تھا، اس کا پردادا کوئی پیر تھا، ہے نا، یا فلانے کوئی پیر کا گدی نشین رہ چکا ہے، یا بڑا مفسر تھا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہے نا۔ کوئی بھی انسان غلط نہیں کر سکتا کسی دوسرے کے ساتھ، کسی کا حق نہیں مار سکتے، ہے نا، انصاف کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو اب آپ اس کو دیکھ لیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، حالانکہ نبی کا بیٹا ہے، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نبی کے بیٹے ہوں، ہے نا، تو وہ پھر یعنی کہ نبی کی اولاد سے نکل جاتے ہیں، یعنی کہ وہ پھر اہل بیت نہیں رہتے۔ جیسے یزید ہے، یزید کس کا بیٹا ہے؟ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ یہ صحابی بھی ہیں، ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابی ہیں، اور یہ گزشتہ نبی کے، یعنی کہ جس نبی کی آل میں اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جس نبی کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی نبی کی آل میں نسل میں امیر معاویہ بھی ہے نا، یعنی کہ مرکز جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ لیکن یہاں پہ فرق آ جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ فرق آ جاتا ہے کہ ایک نبی ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ اہل بیت کہلائیں گے۔ کیوں اہل بیت کہلائیں گے؟ کیونکہ وہ نبی کی اولاد ہے، دوسرے نبی کی اولاد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود نبی ہیں، ہے نا، تو نبی کا جو درجہ ہوتا ہے وہ اہل بیت سے بڑا ہوتا ہے نا۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوگی اس سے بھی بڑا درجہ دوسرے نبی کا ہے نا۔ تو اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، آل ہے، تو ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے، وہ تو اللہ جل جلالہ کا احسان ہے۔ حقیقت میں بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا حق مار سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی دوسرے کا حق نہیں مار سکتا، چاہے وہ کوئی ولی ہو، سید ہو، پیر ہو، فاضل ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، ہے نا۔ تو کوئی بھی کسی کا حق نہیں مار سکتا ہے۔ یزید جو ہے وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی بھی ہیں، ہے نا، اور وہ صحابی بھی ہیں اور وہ اہل بیت بھی ہیں، لیکن جو ان کا بیٹا ہے وہ صحابی نہیں ہے، وہ اہل بیت بھی نہیں ہے نا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو نبی کی اولاد سے ہو تو وہ نبی کی اولاد میں ہمیشہ رہے گا، ہے نا۔ نبی کی اولاد کی حقیقت میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اگر وہ حق کے خلاف کھڑا ہو جائے، ہے نا، حق کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو گیا، اگرچہ وہ نبی کی
اولاد میں سے ہو، یعنی کہ اس کا ابو ہو، اس کا دادا ہو، لیکن جو حق کے خلاف کھڑا ہوگا نا تو وہ اس سے باہر نکل جائے گا، اس دائرے سے باہر نکل جائے گا، ہے نا؟ تو آپ کو یہ نہیں سمجھیں کہ کوئی فلانا انسان حق کے خلاف ہے، ظلم کرتا ہے نا، ظلم کرتا ہے، اور لیکن اس کا ابو فلانے درجے کا ہے، اس کا دادا فلانے درجے کا ہے، لیکن اس کا پوتا یا بیٹا ایسا برائی کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا، ہے نا؟ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ کوئی بھی یعنی کہ سید انسان برائی کر سکتا ہے نا؟ اللہ جل جلالہ کی مرضی ہے کسی سید کو اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں دے دے، ہے نا؟ لیکن اگر وہ سید ہوتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن جو اس کے گناہوں کی سزا ہے وہ اس کو دنیا میں ملے گی، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا نہیں ملے گی، برائی کرے گا تو اس کی سزا ملے گی، لیکن دنیا سے جانے کے بعد وہ جنت میں جائے گا، کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ نبی کی اولاد ہے۔ یہ تو ہے کہ دنیا میں سزا ملے گی اگر برائی کرے گا، ناحق کرے گا، لیکن اللہ جل جلالہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اس کو نبی کی اولاد سے ہی نکال دے، ہے نا؟ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس کو دنیا میں سزا ملے گا اور وہ جنت میں ہی جائے گا۔ جنت میں تو وہ تبھی جائے گا نا جب اس سید ہوتے ہوئے ہی وہ دنیا سے جائے، لیکن جب اس سید سے ہی نکل جائے گا تو پھر وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے نا؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نبی کی اولاد میں تھا تو وہ ہر شخص وہ جنت میں جائے گا۔ اگر سید ہوتے ہوئے ہی وہ دنیا سے چلا جائے اور وہ سید تھا حقیقت میں تو پھر تو وہ جنتی ہے، لیکن اگر وہ سید سے نکل گیا پھر اس کی گارنٹی ختم، ہے نا؟ تو میرا آپ سے یہ کہنے کا مطلب ہے یہ ویڈیو بنانے کا کہ حق پر قائم رہیں، حق پر قائم رہیں، کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں، یہ نہیں سمجھیں کہ فلانے کا یہ درجہ ہے فلانے کا یہ درجہ ہے تو وہ بچ جائے گا، یعنی اپنے درجہ ہونے کی وجہ سے وہ بچ جائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ برائی بھی کرے گا وہ جنت میں بھی چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر جنت میں جائے گا تو اس کو اس کی سزا دنیا میں ملے گی، ہے نا؟ اس کو اس کی سزا دنیا میں ملے گی، بھلے وہ کسی نبی کی اولاد ہو یا صحابی کی اولاد ہو، کسی پیر کا بیٹا ہو یا کسی فاضل عالم کا بیٹا ہو، ہے نا؟ کسی کا کچھ بھی لگتا ہو، اس سے کوئی اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہے نا؟ اگر ایسی بات ہوتی ہے نا کہ کوئی کسی کا کچھ لگتا ہے تو اسی وجہ سے وہ بخشا جائے گا، تو پھر نمرود ہے نا، نمرود بھی وہ بھی جنت میں چلا جاتا، کیونکہ نمرود جو ہے وہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سسر ہے نا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ جنت میں چلا جاتا، وہ تو بیٹا ہے، تو یہ بات ہے۔ تو اور یزید ہے وہ جنت میں چلے جاتا،
وہ تو امیر معاویہ کا بیٹا ہے، اور امیر معاویہ تو نبی کی آل ہے نا، لیکن باپ نبی کی آل ہے اور بیٹا جو ہے وہ نہیں ہے نا۔ تو میرا بولنے کا مطلب ہے آپ کو یہ نہیں سمجھیں کہ جو سید ہے اس کو گناہ کرنے کی اجازت ہے، گناہ کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے نا۔ وہ بات الگ ہے کہ جو سید ہوتے ہیں تو ان کی فضیلت اللہ جل جلالہ نے رکھا ہے، لیکن گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، گناہ کرنے کا تو اجازت نبی کو بھی نہیں ہے، تو پھر نبی کی اولاد کو کیسے اجازت مل جائے گا، ہے نا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگرچہ اہل بیت کے جتنے بھی فضائل ہیں، لیکن اہل بیت کو حق کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی میں نبی کی اولاد ہوں یا نبی کی آل ہوں، ہے نا، یا میرا فلانے پیر سے رشتہ ہے، یا میں خود ولی اللہ ہوں، میں خود پیر ہوں، میں عالم ہوں، تو میں حق کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کسی میں بھی ایسا کسی درجے میں ایسا طاقت نہیں ہے۔ یعنی کہ نبی بھی ہے نا، نبی بھی اپنی اولاد کو ایسے نہیں بچا سکتا، ہے نا، کہ اس کی جو اولاد ہوگی یعنی کہ آل میں ہو یا اولاد میں ہو، اگر وہ نبی کا کہنا نہ مانے، نبی کی تابعداری میں نہ ہو، نبی کو اہمیت نہ دے، تو نبی بھی اسے نہیں بچا سکتا، ہے نا۔ تو فیصلہ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ حق کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ یہ فلانے کا کیا لگتا ہے نا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو غرور ہوتا ہے نا وہ بھی گرا دیتا ہے۔ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا، جو ولی بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی گر جاتے ہیں۔ کیوں گر جاتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ بھئی ہم حق کے خلاف کام کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہم نے بہت عبادت کر لی ہے، اب ہم برائی بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، یا ہمارے کو اجازت مل چکی ہے، یا ہمارا درجہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ بھئی اب ہمارے لیے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن گناہ نہیں ہوگا وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر گناہ کر بھی تو رہے نا، تو پھر تو گناہ ہے نا۔ اب جیسے میں ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھئی میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے نا، میں نہیں مانتا اپنے اوپر گناہ، ہے نا، لیکن میں گناہ کرتا بھی نہیں ہوں، ہے نا، میں گناہ کرتا بھی نہیں ہوں۔ اگر میں مثال کے طور پر میں گناہ کروں گا تو پھر تو میں یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میرے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن میں گناہ کروں گا اور میں بولوں گا میرے اوپر گناہ نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں چلے گا، یعنی کہ یہ تو پھر غلط ہو جائے گا نا کہ ایک انسان برائی کر بھی رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں اپنے لیے برا نہیں مانوں گا، تو اپنے لیے برا کیوں نہیں مانے گا کہ اگر وہ حقیقت میں برا ہو تو، ہے نا۔ تو اگر کوئی حقیقت میں برا نہیں کرتا ہے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ برا کرتا بھی ہے تو پھر تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر گناہ نہیں ہے نا۔ اگر حق کے خلاف کھڑا ہوگا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا،
اگر حق کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو بات اصل میں ہوتی ہے سچ اور جھوٹ کا، ہے نا؟ یہاں پہ میں یہ نہیں بول سکتا ہوں کہ میں اللہ جل جلالہ کا ولی ہوں تو اسی لیے میرے اوپر گناہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اللہ جل جلالہ کا ولی ہوں اور اسی لیے میرے اوپر گناہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ میں گناہ کروں ہی نہیں۔ جب میں گناہ نہیں کروں گا تو پھر میں بول سکتا ہوں کہ بھائی میرے اوپر گناہ نہیں ہے، میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہے، کوئی شریف کا، ایماندار کا، مخلص انسان کا، کسی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو وہ بول سکتا ہے کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، فلانے وقت میں غلط کیا تھا، ہے نا، اس طریقے سے غلط کیا تھا، وہ کوئی شریف تھا، وہ اچھا انسان تھا، تو پھر تو میں اپنے آپ کو یہ تو نہیں بول سکتا ہوں نا کہ میرے اوپر گناہ نہیں ہے۔ بھئی میں اگر غلط کروں گا تو میرے اوپر بھی گناہ ہوگا، ہے نا؟ میں غلط کروں گا تو میرے اوپر بھی گناہ ہوگا، دوسرا انسان غلط کرے گا تو اس کے اوپر بھی گناہ ہوگا۔ کوئی بھی انسان گناہ کرے گا، برا کرے گا، کسی کا حق مارے گا تو وہ گناہ ہوگا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو ولی سمجھے، پیر سمجھے، عالم سمجھے یا سید سمجھے یا کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کا خلیفہ بھی ہوگا نا، دوست بھی ہوگا، وہ بھی سمجھے گا نا اپنے آپ کو، تب بھی اس پر گناہ ہوگا۔ اگر اس کے پاس معجزہ بھی ہوگا نا، یعنی کہ کرامت بھی ہوگا، تب بھی اس کے اوپر گناہ ہوگا، ہے نا؟ کرامت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، کرامت ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جب اس کے پاس کرامت بھی ہے اور تب بھی اس کے اوپر گناہ ہے، کرامت بھی اسے نہیں بچا سکتا، اور نہ اس کے ماں باپ بچا سکتے ہیں، نہ اس کو اس کی نماز بچا سکتا ہے نا؟ اس کا جو پیر ہوگا نا، جو سید پیر ہوگا، با عمل پیر ہوگا، وہ بھی نہیں بچا سکتا، ہے نا؟ تو کوئی اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھے کہ میں برا کر سکتا ہوں، میں غلط کر سکتا ہوں، میں ظلم کر سکتا ہوں اور میں بچ جاؤں گا، مجھے فلاں بچا لیں گے، یعنی فلاں کا مطلب میرے ماں باپ بچا لیں گے، میرا پیر بچا لے گا، ہے نا؟ میں نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو نبی بچا لے گا، میں اللہ جل جلالہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ جل جلالہ بچا لے گا، ہے نا؟ یا میں توبہ کر لوں گا، ہے نا؟ گناہ کرے گا تو اس کی سزا ملے گی، وہ اس نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ گناہ کرے گا تو اس کی سزا ملے گی، اللہ جل جلالہ کی مرضی ہے کہ اسے دنیا میں سزا دے یا معاف کر دے، ہے نا؟ لیکن انسان یہ نہیں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی تو مجھے سزا نہیں ملے گا، ہے نا؟ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے اور آپ یہ سمجھ لیتے ہیں
آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے، آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں توبہ کر لوں گا، آپ برائی بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کی توبہ ہو جائے گی، لیکن سزا سے نہیں بچو گے، ہے نا؟ سزا سے بچنا الگ چیز ہے، توبہ ہونا الگ چیز ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سزا نہیں ملے گی، ہے نا؟ آپ ہوشیار ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ کوئی معصوم نہیں ہیں، آپ بھولے والے نہیں ہیں کہ آپ کو سزا نہیں ملے گی، ہے نا؟ جو شریف معصوم ہوتے ہیں نا، وہ توبہ کرتے ہیں نا، تو ان کو پھر سزا نہیں ملتا، کیونکہ وہ شریف ہے نا، وہ معصوم ہے، وہ توبہ کریں گے تو ان کو پھر سزا نہیں ملتا۔ اگر ان سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر ان کو اس کا سزا نہیں ملتا، کیونکہ وہ معصوم ہیں، وہ شریف ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ لیکن جو معصوم نہیں ہوتا نا، تو وہ توبہ کرے گا تو اس کو پھر بھی سزا ملے گی، ہے نا؟ تو معصوم کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں سمجھیں کہ بھئی فلانے کا فلاں پیر کا بیٹا لگتا ہے، یا فلانے، مثال کے طور پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلانا بندہ جو ہے اس کا میرے پیر ہے نا، میرے پیر کا بھی جو پیر ہے نا، اس سے اس کے تعلقات ہے، تو وہ میرے ساتھ غلط کرتا ہے، میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ میرے پیر کا بھی پیر ہے نا، اس سے اس کے تعلقات ہے۔ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی سے بھی تعلق ہو۔ میں نے بولا نا کہ اگلا یا نبی سے بھی تعلق ہوگا، وہ بھی معنی نہیں رکھتا، تو پھر پیر کون سے کھاتے میں آ گیا، ہے نا؟ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی میں پیر کا فلانا لگتا ہوں، یا میرے ماں باپ بہت بڑے درجے کے ہیں، ولی اللہ ہیں، عبادت گزار ہیں، یا میں نے اپنے ماں باپ کی بہت فرما برداری کی ہے، اس وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، ہے نا؟ یا میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہے نا؟ میں نے اتنے تسبیح پڑھے ہیں، میں نے اتنا تہجد پڑھا ہے، تو میں اس وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور وہ برائی کر رہا ہے۔ اگر وہ ایک برائی بھی کرے گا نا، وہ اس میں بھی پکڑا جائے گا، ایک برائی بھی کرے گا، ایک چھوٹی سی برائی کرے گا، وہ بہت بڑی برائی ہوتی ہے نا؟ تو یہی سمجھیں کہ آپ کوئی بھی برائی نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی لائسنس نہیں ملا ہے، نہ لائسنس مجھے ملا ہے نا؟ لائسنس تو بڑے بڑے ولیوں کو نہیں ملا کہ وہ بھی برائی کر سکتے ہیں، وہ بھی گناہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی ولی ہوتے ہوئے کرے گا تو وہ ولی سے بھی نکل جائے گا، ہے نا؟ تو انصاف کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اگر چاہے انسان کے پاس جتنا بھی بڑا درجہ ہو، انصاف کے خلاف نہیں جائے۔ انصاف ایسی چیز ہے کہ جو بڑے سے بڑے جو درجے والے ہوتے ہیں ان کو بھی گرا دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے نا؟ انصاف یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس کا کیا لگتا ہے نا؟ جیسے ایک بار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کا جیسے
انتقال ہوتا ہے تو وہ ان کو جیسے یعنی کہ قبر میں دفنایا جاتا ہے، تو اس مٹی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مٹی، یہ نبی کی بیٹی ہے نا، یہ نبی کی بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو مٹی کیا جواب دیتا ہے؟ مٹی کہتا ہے کہ میرے آگے نا کوئی بھی نہیں چلتا ہے، نہ یہ نہیں چلتا کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، کون نبی کی بیٹی ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کا بھائی ہو، نبی کا ابو ہو، امی ہو، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو مٹی نے یہی کہا کہ میں صرف اعمال دیکھتی ہوں، یعنی کہ اچھے اعمال، ایمانداری، یہ دیکھتی ہوں، یہ نہیں دیکھتی کہ کون کس کا کیا لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مٹی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی توہین کر دی، ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ صرف دنیا میں دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، کہ دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی کوئی کسی کا کچھ بھی لگے گا نا تو اس وجہ سے وہ بخشا نہیں جائے گا، اس وجہ سے وہ بخشا نہیں جائے گا، یعنی کہ اسے لائسنس نہیں ملا ہوا ہے کہ وہ برائی کر سکتا ہے، وہ غلط کام کر سکتا ہے نا۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں فلانے کا یہ لگتا ہوں تو میں برائی کر سکتا ہوں۔ ہاں وہ اچھی بات ہے کہ بھئی فلانے کا کیا لگتا ہے، جو بھی لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر برائی کر سکتا ہے، کسی کا حق مار سکتا ہے، ظلم کرے گا، تو یہ پھر برائیوں میں یہ بری بات ہو جاتی ہے نا۔ تو ایمانداری، پرہیزگاری یہی ہے کہ بھئی کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، غلط نہیں کرو، حق پر قائم رہو، ہے نا۔ اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس درجہ بھی ہونا، اچھے سے اچھا درجہ ہو، پھر بھی وہ حق پر قائم رہے، تب اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑے سے بڑا درجہ بھی آ جائے نا اور وہ حق سے ہٹ جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہے نا، کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بھئی حق کے خلاف تو کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں، جیسے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاطمہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یہ اگر میں بات ہے، اگر میں، اور اگر کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں فرمایا گیا ہے نا، یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا انسان، یعنی کہ دوسرا انسان یہ نہ سمجھے کہ کوئی فلانے کے کیا لگتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو برائی کرنے کا، ظلم کرنے کی آزادی ہے۔ آزادی کسی کو نہیں ہے، یعنی کہ لائسنس نہیں ملا ہوا ہے کہ بھئی کوئی بھی، سب پرہیزگاری کریں گے، اچھے کام کریں گے، ایک انسان کو برائی کرنے کی اجازت دے دی ہے نا، باقی سب عبادت کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں،
ایک انسان برائی کر رہا ہے اور اس کو برائی کرنے کی اجازت بھی ملی ہوئی ہے، ظلم کرنے کا اجازت ملا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اجازت اس لیے ملا ہے کہ وہ فلانے کا یہ لگتا ہے، یعنی کہ فلانے کا ابو لگتا ہے، یا فلانے کا بیٹا لگتا ہے، فلانے کا پیر کا دوست لگتا ہے نا۔ یہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ حق پر قائم رہیں، اگرچہ آپ مزدور انسان ہوں، آپ حاکم انسان ہوں، آپ ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، بیوی ہوں، میاں ہوں، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو یا انجان شخص ہو، کسی کے ساتھ بھی برائی نہ کرو، ہے نا۔ حق کے خلاف نہیں جاؤ، ہے نا۔ پہلے حق کو دیکھو، بعد میں اپنے درجے کو دیکھو، ہے نا۔ آپ جو بھی ہو وہ بعد میں ہو، ہے نا۔ آپ نے کتنی عبادتیں کی ہیں وہ بعد میں، پہلے حق کو دیکھو، حق کے خلاف نہیں جاؤ۔ تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ حق پر قائم رہیں، اور یہ نہیں سمجھیں کہ بھئی فلانا نبی کا کچھ لگتا ہے، یا فلانے کوئی ولی اللہ کا کچھ لگتا ہے، فلانے پیر کا قریبی ہے، اس کے اپنے پیر کا بڑا دوست ہے، تو وہ آپ کے ساتھ برا کر سکتا ہے نا۔ یا اس نے اتنی عبادتیں کی ہیں، وہ دن رات عبادتیں کرتا ہے، سجدے کرتا رہتا ہے، تو لیکن وہ آپ کا حق مارتا ہے نا۔ وہ بہت ساری عبادتیں کرتا ہے لیکن آپ کا حق مارتا ہے، تو ایسے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ برائی نہیں کرنے کا یہ سختی سے ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو اتنی باتیں ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا ہے، برا نہیں کر سکتا ہے، ظلم نہیں کر سکتا ہے نا۔ یہ میں نے اتنا ڈیٹیل سے بتایا، تفصیل سے بتایا، لیکن اس کا مطلب یہ صرف اسی پر ہی ہوگا جو شریف کے ساتھ کرے، ایماندار اچھے انسان کے ساتھ کرے برا ظلم، اسی کے اوپر یہ بات فٹ آتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی بدماش کو، فراڈ کو، دھوکے باز کو، مکار انسان کو اگر کوئی مثال کے طور پہ ان سے اختلاف کرتا ہے، وہ تو بھی اس کا حق ہے نا۔ اگر مکار انسان کے ساتھ اختلاف کرے گا تو وہ تو اس کا حق ہے، لیکن شریف، ایماندار، مخلص انسان کے ساتھ کرے گا، اچھے انسان کے ساتھ برائی کرے گا تو وہ بہت بڑی چیز ہے۔ بھلے اس کا اپنا درجہ کچھ بھی ہوگا، اچھے انسان کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا، ہے نا۔ تو یہ بھی سمجھنا، یہ صرف میں اچھے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اگر برائی کرو گے تو یہ نہیں سمجھو کہ تمہارا درجہ کیا ہے اور تمہارا تعلق کس سے ہے، وہ تمہیں بچا لے گا یا تمہاری سرپرستی ہوگی، ہے نا۔ اور تم اچھے لوگوں کے ساتھ برائی کرتے ہو، اچھے لوگوں پر ظلم کرتے ہو، تو یہ تمہارا اعمال، عبادات اور تمہارے تعلقات یہ کوئی کام نہیں آئیں گے، ہے نا۔ چاہے تم نے دن رات عبادتیں کیے ہوں یا تمہارے کسی سے بھی تعلقات ہو، تم نے اپنے پیر کی خدمت بھی کی ہو اور اپنے پیر کا خیال بھی کیا ہو اور خوب عبادتیں کی ہو، اور تم نے وہ چیزیں بھی، اذکار بھی پڑھے ہوں کہ جو نبی نے فرمایا ہے کہ تم یہ پڑھو گے تو تمہارے کو جنت ملے گی،
یا یہ پڑھو گے تو تمہارے کو قبر میں سزا نہیں ہوگا، تمہارے کو روشنی ملے گا، وہ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے شریف انسان کے ساتھ برا کیا ہے، غلط کیا ہے نا؟ تم حق مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ تو ظلم کرنے والا کچھ بھی عمل کرتا ہے، بھلے وہ نبی کے کہنے کے مطابق وہ عمل بھی کرے گا نا، کہ بھئی میں نے تہجد پڑھ لیا یا میں نے فلانا اذکار کر لیا تو مجھے اس کی برکتیں ملیں گی۔ کوئی ایسی برکتیں نہیں ملتی، ہے نا؟ کوئی ایسی برکتیں نہیں ہیں، اور نہ کوئی ولی اللہ ایسا بول سکتا ہے کہ تم یہ ذکر کرو، یہ عبادت کرو اور تمہارے کو جنت مل جائے گا، تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سارے معاف ہو جائیں گے، اور تم یعنی کہ وہ ظلم کرنے کو اہمیت نہیں دے رہا کہ یہ ظلم بھی کرتا ہے نا؟ وہ ظلم اپنا اس کو جیسے لائسنس ملا ہوا ہے نا، لائسنس ملا ہوا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے اور اذکار کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے جس سے اسے جنت مل جائے، تو وہ اذکار، وہ عبادت کسی کام کا نہیں ہے۔ جیسے نبی نے کہا کہ درود شریف پڑھنے کا، کہ بھئی آپ درود شریف پڑھو گے تو جو جتنا درود شریف پڑھے گا، یعنی کہ پوری دنیا میں کوئی جتنا زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا وہ میرے اتنا قریب ہوگا، یعنی کہ پوری دنیا کے لوگوں کے مقابل آ رہا ہے یہ بات۔ تو جو انسان جتنا زیادہ پڑھے گا وہ اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ ایک دن میں تو لوگ 10,000 بار بھی پڑھتے ہیں، کوئی 5,000 بار پڑھتے ہیں، کوئی 20,000 بار پڑھتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کی بات آ رہی ہے نا۔ تو پوری دنیا کے حساب سے تو کوئی کتنے بار پڑھتا ہے، کوئی کتنی بار پڑھتا ہے، لیکن اگر کوئی حق بھی مار رہا ہے کہ ظلم بھی کر رہا ہے نا، اور وہ درود بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ درود بھی اس کے کسی کام کا نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ درود پڑھنے سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حق پر قائم رہو، ہے نا، حق پر قائم رہو، گناہ نہ کرو، ظلم نہ کرو، ہے نا۔ یہ درجے وغیرہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، اور نہ عبادت کوئی کام کا ہے نا، یہ کوئی بھی نہیں بچا سکتے۔ حق پر قائم رہو، ہے نا، اور پھر اللہ جل جلالہ پر ایمان لاؤ، یعنی کہ عبادت کرو، یعنی کہ جو حق پر قائم رہے گا وہی در حقیقت ایمان والا ہے۔ جو حق پر قائم نہیں رہے گا اور اپنا دماغ چلائے گا، برائی کرے گا، ظلم کرے گا، 101 برائی کرے گا، حق پر قائم نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، کیا دلیل ہے اس کے؟ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے نا۔ اب نبی ہیں، نبی کو اللہ جل جلالہ نے نبی بنا کر بھیجا، کتنے سارے نبیوں کو بنا کر بھیجا، تو وہ نبی ہونے کے باوجود وہ ظلم نہیں کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو وہ بھی ظلم کرتے، تباہی پھیلاتے۔ صحابہ کرام ہیں، ان کا درجہ بھی تو بڑا ہے نا، تو وہ ظلم کرتے، وہ تباہی پھیلاتے، وہ بولتے بھائی میں تو نبی کا فلانا خلیفہ ہوں تو میں برائی کر سکتا ہوں، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا نا۔ تو جو بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں تو وہ ظلم کرتے، وہ بولتے بھائی ہم تو بہت بڑے ولی بنے ہوئے ہیں، ہم تو ظلم بھی کر سکتے ہیں، ہم برائی کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو اس دور میں جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو کچھ دن یا کچھ عرصہ وہ عبادت کر لیتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے عبادت گزار بن گئے، اب ہمارے کو لائسنس مل گیا ہے، ظلم کرنے کا لائسنس مل گیا ہے، برائی کرنے کا لائسنس مل گیا ہے، اب ہم گناہ کریں گے، ہمارے لیے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا درجہ ایسا، ہمارے تعلقات ایسے ایسے، نبیوں سے ہمارے تعلقات ہے، ہمارے تعلقات ہمارے پیروں سے ہے، ہم بڑے بڑے بزرگوں سے ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ کوئی تعلقات نہیں ہوتے، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا بچانے کے لیے، ہے نا؟ تو حق پر قائم رہنا چاہیے، ہے نا؟ حق پر قائم رہیں گے تو آپ کی حمایت سب کریں گے، کیونکہ حق چیز ہی ایسی ہے، آپ حق پر قائم رہیں گے، آپ کی حمایت اللہ جل جلالہ پر لازم ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ کی حمایت کرے، ہے نا؟ نبی بھی آپ کی حمایت کرے گا، ہے نا؟ یعنی کہ کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں ہوگا، صحابی بھی نہیں ہوگا، کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ وہاں پہ جہاں پہ تعلقات نہیں دیکھا جاتا، تو ہر کسی کی، میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیر ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، فاضل ہوتا ہے نا؟ فاضل ہو یا سید ہو تو اس کا اپنا درجہ ہے، فضیلت ہے، لیکن اگر وہ حق کے مقابل آ جائے، حق کے خلاف کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا کوئی درجہ اہمیت نہیں رکھتا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی اس نے عبادت کیا ہو یا کہیں بھی اس کے تعلق ہو، یہ محبت کے دعوے سب بیکار ہے نا؟ جو حق پر قائم نہیں ہے تو وہ رد ہے نا؟ نبی جب ہے، وہ نبی بننے کے باوجود وہ حق سے نہیں ہٹ سکتا ہے تو دوسرے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ دوسرے بھی نہیں ہٹ سکتے، حالانکہ اجازت ملنی ہوتی تو نبی کو مل جاتی، ہے نا؟ اجازت ملنی ہوتی تو نبی کو مل جاتی کہ بھئی آپ نبی ہو، آپ ظلم کر سکتے ہو، آپ برائی کر سکتے ہو، آپ کے اوپر آزادی دی گئی ہے، لیکن جب نبی کو ایسی آزادی نہیں ہے، نبی نے ایسا برائی نہیں کیا، ظلم اس طریقے سے نہیں کیا، تو دوسرا انسان وہ 4 دن عبادت کر کے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ میں ظلم کر سکتا ہوں، میں برائی کر سکتا ہوں، مجھے اجازت مل گئی ہے یا میرے نبی سے تعلق ہے۔ نبی نے جب خود ایسا کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا تو دوسرا نبی سے تعلقات رکھ کے یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میں برا کر سکتا ہوں، ہے نا؟ تو حق پر قائم رہیں، ہے نا؟ حق پر قائم رہیں، اللہ جل جلالہ سے محبت کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی ہے تو نہیں کریں، نبی سے محبت کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی ہے تو نہیں کریں، لیکن حق پر قائم رہیں۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے حق پر قائم رہنا، آپ حق پر قائم رہیں گے تو پھر آپ اللہ جل جلالہ سے محبت کریں گے، نبی سے محبت کریں گے، آپ کی محبت کی اہمیت ہے۔ اگر آپ حق کے خلاف جاتے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا نبی سے محبت کرتا ہوں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہے نا؟ ہے نا؟ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو بھلائی کریں گے تو بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کہہ دیا کہ میں اللہ جل جلالہ پر ایمان لایا، نبی پر ایمان لایا، بلکہ تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، تمہارا خلوص، تمہارا دل دیکھا جائے گا، تم نے کیا کیا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا تم نے حج کیا، بڑے بڑے کام کیے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ تو امیر لوگ کر سکتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا جو آپ کر سکتے تھے اس چیزوں میں آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا،
ہے نا. اگر آپ کر سکتے تھے اس چیزوں میں، اگر آپ حج نہیں کر سکتے ہو، آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے نا. آپ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے ہو، آپ نہیں کرو. آپ کے اوپر فرض بھی نہیں ہے، لازم بھی نہیں ہے، بلکہ میں بھی یہی کہتا ہوں آپ نہیں کرو، ہے نا. آپ اپنی ذات کا خیال کرو اور حق پر قائم رہو، ہے نا. یہ بڑی بڑی جو عبادتیں ہوتی ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں. جو نہیں کر سکتے ان کے اوپر لازم بھی نہیں ہے، وہ نہیں کریں، ہے نا. تو حق پر قائم رہیں. میں حق پر قائم رہنے پر توجہ دیتا ہوں، زور دیتا ہوں. یہ نہیں بولتا ہوں کہ آپ جا کے حج کریں، ہے نا. آپ بڑی بڑی دیگیں چڑھا دیں، ہے نا، یا آپ دن رات محنت کریں، آپ تہجد پڑھیں. ایسی باتیں میں نہیں کرتا ہوں، ہے نا. جس چیز کے اوپر آپ کو پریشانی ہو، آپ نہیں کر سکتے ہیں، میں آپ کو وہ کرنے کے لیے کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، ہے نا. آپ کو تھوڑی سی پریشانی لگتی ہے، میں وہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ وہ کریں، لیکن حق پر قائم رہنا لازم ہے نا. برائی نہیں کریں، ظلم نہیں کریں، عبادت کریں جو آپ کر سکتے ہیں. نماز پڑھیں، ہے نا. روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ روزہ رکھیں. نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، اس میں آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے. آپ کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. بیٹھ کر نہیں، آپ لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں. نہیں پڑھنی ہے تو نہ پڑھیں، ہے نا. آپ بعد میں قضا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. مطلب یہ اتنا سنگین معاملہ نہیں ہے نا. یہ سنگین معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے نماز کو رد کر دیا، رد کرنا الگ چیز ہے. اگر آپ نے نماز کو رد کر دیا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو پھر وہ برائی میں آ جائے گا. لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ نہیں پڑھیں. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھو. یعنی کہ اتنا بھی میں آپ پر بوجھ نہیں ڈال رہا ہوں. آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو نہیں پڑھیں، وہ آپ کا اپنا عمل ہے. لیکن اس کو باقاعدہ یہ نہیں بنا لیں کہ بھئی اب ہم نے نہیں پڑھنی ہے تو اب پڑھنی ہی نہیں ہے. اسی وقت ہوتا ہے انسان نہیں پڑھ سکتا ہے، سردی ہوتی ہے، بھئی نہیں پڑھ سکا ہے، بیمار ہو گیا، نہیں پڑھ سکا ہے تو نہیں پڑھ سکا ہے نا. لیکن بات یہ ہے، اس میں انسان کو آزادی مل جاتی ہے، اس میں انسان کو آزادی مل جاتی ہے. لیکن حق کے خلاف جانے میں آزادی نہیں ہے. آپ کو یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ غلط کریں، آپ برائی کریں، آپ کسی کے اوپر ظلم کریں. یہ میں آپ کو نہیں بول سکتا ہوں، ہے نا. تو ظلم کرنا، اس کی تو میں اجازت دے ہی نہیں سکتا ہوں. اس کی میں اس لیے اجازت نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میرے اوپر میرا کوئی درجہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسی اجازت دے سکوں، ہے نا. دوسروں کا بھی درجہ نہیں ہے کہ وہ ایسے اجازت دے سکیں، ہے نا. کسی کا حق ماریں گے، غلط ہے نا. تو حق پر قائم رہیں، کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں، اور اچھے بن کے رہیں، شریف بن کے رہیں. جو مجھے میری بات مانتے ہیں وہ میری پوری بات مانا کریں، میں جو بھی بات کہوں. جو نہیں مانتے ہیں ان کی الگ بات ہے، وہ یعنی کہ میری ویڈیو بھی نہیں دیکھیں، ہے نا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ حق پر قائم رہو، ہے نا. تو حق پر قائم رہو گے، میرا کہنا مانو گے، تو میں آپ کو کوئی برائی کا راستہ نہیں دکھاتا ہوں، آپ کے اوپر آسانی رکھتا ہوں. آپ کے لیے آپ کی جان کی، آپ کے ذہن کے، آپ کے خیال کے، سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کا خیال کرتا ہوں.
لیکن آپ کو یہ بولتا ہوں آپ حق پر قائم رہیں، بس ایک چیز کا میرا مطالبہ ہے، حق پر قائم رہیں، حق کے خلاف نہیں جائیں، بس۔ باقی میں ہر معاملے میں آپ کی ذات کا خیال کرتا ہوں، ہے نا، آپ کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتا ہوں، پریشر نہیں ڈالتا ہوں کہ آپ یہ عبادت کرو، آپ یہ اذکار کرو، ہے نا، آپ نے فلانی نماز پڑھنی ہے یا آپ نے حج کرنا ہے نا، تو میں آپ کے اوپر پریشر نہیں ڈالتا ہوں۔ پریشر صرف ایک ہی چیز کا ہے، آپ حق پر قائم رہیں، باقی جو ہے وہ آپ کا اپنا اختیاری ہے، آپ رد نہیں کر سکتے نماز کو، ہے نا، دیگر عبادات کو رد نہیں کر سکتے، رد کرنا الگ بات ہے، لیکن آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو نہیں کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہے نا، لیکن حق پر قائم رہو، ہے نا، یہ سب سے اہم چیز ہوتا ہے، حق پر قائم رہنا، حق پر قائم رہنا سب سے پہلا فرض ہے نا، اور جس نے حق پر قائم نہیں رہا تو وہ اس کا کوئی بھی درجہ ہوگا وہ اس کا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا اس کے تعلقات جہاں بھی ہو، اللہ جل جلالہ سے ہو، نبی سے ہو، یا کسی فرشتوں سے ہو، کسی بڑے سے بڑا ولی اللہ سے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ہے نا۔ دوسری چیزوں میں رعایت دی جا سکتی ہے، دوسری چیزوں میں یعنی کہ آپ نے جیسے نماز نہیں پڑھ سکے، ہے نا، تو وہ آپ کی اپنی بات ہے، اس میں رعایت دی جا سکتی ہے نا۔ آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا، اذکار نہیں کیا، اس میں آپ کو رعایت دی جا سکتی ہے، عبادات جو ہیں اس میں رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن آپ کسی کا حق ماریں گے، کسی کے ساتھ برائی کریں گے، اس میں رعایت نہیں دی جا سکتی، ہے نا۔ تو حق پر قائم رہیں اور میرے کہنے کو مانیں، ہے نا، میرے ہر کہنے کو مانیں، ہے نا، میں آپ کی شخصیت کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا ہوں، بلکہ آپ کی شخصیت کو میں صحیح بنا رہا ہوں، ہے نا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی سید ہو، پیر ہو، عالم ہو، فاضل ہو، یا کسی سے بھی اس کا تعلق ہو، رشتہ دار ہو یا دوست ہو، ہے نا، کوئی بھی حق کے خلاف نہیں جا سکتا ہے، کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا ہے، ظلم نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف شریف اچھے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو برے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے نا، ہر کوئی اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہے، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ جو کریں گے وہ زیادہ غلط ہے، اس کو تو میں غلط ہی ٹھہراتا ہوں، بھلے کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بنے، پیر بنے، وہ اچھے انسان کے ساتھ، شریف معصوم انسان کے ساتھ غلط کرے گا وہ تو میں برا ٹھہراؤں گا، ہے نا۔ اگر دوسروں کے ساتھ دوسروں کو قتل بھی کر دیتے ہیں نا، میں اس میں نہیں بولتا ہوں، دوسرے بھی تو ایسے ہی ہیں، کسی کو کنکر ماریں گے، کسی کو تنگ کریں گے، یعنی کہ پریشان کریں گے، زبردستی کریں گے، غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے، ایسا کریں گے، تو ان کے ساتھ بھی پھر دوسرے ایسے ہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کوئی نہ کوئی، ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بھی اوپر کوئی بڑا ہوتا ہے، اس کے بھی اوپر بڑا ہوتا ہے، مطلب بدماش سارے ہوتے ہیں، کوئی کتنا بدماش ہوتا ہے، کوئی کتنا بدماش ہوتا ہے، لیکن میں صرف اچھے انسان کی بات کر رہا ہوں، شریف انسان کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی بھی غلط نہیں کر سکتا، ہے نا، کوئی بھی غلط نہیں کر سکتا، ٹھیک۔
میرے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھ سے ایسے کوئی بھی معاملات ہوں وہ آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم.